ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. جس طرح کل میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طریقے سے ہم نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے ہماری حکومت نے تاجکستان میں، جو گلگت بلتستان کا میپ دنیا کے سامنے ایک اتنے انٹرنیشنل بڑے ایونٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب جو ہیں تھرو آؤٹ کھڑے رہے اور کریکٹ نہیں کیا. بہت بڑا بلنڈر تھا. اسی طرح ایک اور بہت بڑی سٹوری سامنے آ رہی ہے، اور وہ انڈیا اور امریکہ کا جو نیوکلیئر معاہدہ ہے جو سن 2008 میں سائن ہوا، اس کو پاکستان روک سکتا تھا، اور اس وقت بھی ہماری حکومت سے اس وقت بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے. لیکن سوال اس وقت یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ بلنڈر کس کا تھا؟ یہ صدر پرویز مشرف کا بلنڈر تھا کہ انہوں نے جو ان کے ہاتھ میں ٹولز تھے، ان کے دفتر خارجہ جو ان کے پاس تھا، ان کے پاس بہت سارے آپشنز تھے، لیگل، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، وہ استعمال نہیں کیے. وہ غلطی مشرف صاحب کی تھی یا پھر صدر آصف زرداری کی حکومت تھی؟ اور یہ بڑی سینسٹیو ایشو ہے، اور اس پہ میں آج بات کر رہا ہوں. اور بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آرٹیکل سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دی نیشن اخبار میں چھپا ہے، زرداری ناٹ مشرف. اور اس کے مصنف ہیں اس آرٹیکل کے جناب محمد عمر صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں نسٹ میں یہاں اسلام آباد میں. عمر، بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی جو ہے یہ ہم روک سکتے تھے. اب بات تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مودی صاحب جو ہیں اگلے مہینے جون میں امریکہ جا رہے ہیں، اور پہلی دفعہ فائنلی جب سے یہ سائن ہوا ہے معاہدہ، ایک امریکن کمپنی ویسٹنگ ہاؤس جو ہے اب ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے کہ ایک نیوکلیئر پلانٹ جو ہے وہ نیوکلیئر انڈیا میں لگنے جا رہا ہے. اسے ہم روک سکتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کی غلطی نہیں ہے، زرداری صاحب کی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں، اگر ٹائم لائن آپ دیکھیں نا، اگست 1 2008 آئی اے ایڈیشنل پروٹوکال سیف گارڈز کے لیے اگریمنٹ ہوئی انڈیا اور آئی اے کے درمیان. اس کے بعد اگست 18 کو بورڈ آف گورنرز آئی اے نے اپروو کی. اگست 18 2008 از when مشرف لیفٹ آفس. انفیکٹ مارچ 2008 میں جب پی 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 گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تو مشرف پالیسی میکنگ میں نہیں تھے. اس کے بعد سپٹمبر 2008 میں این ایس جی ایگزمپشن ملی انڈیا کو تاکہ وہ ایک نیوکلیئر ڈیل امریکہ کے ساتھ کر سکے، سول نیوکلیئر ڈیل. نہیں، اسے ہم کیا روک سکتے تھے؟ بالکل روک سکتے تھے. فورن آفس نے پوری تیاری کی ہوئی تھی اپنی روکنے کے لیے پوری تیاری تھی. مثلاً کیا کیا ہوتا؟ ہم نے اپنے ایلائز جو ہمارے فرینڈز ہیں ان سے بات چیت کی ہوئی تھی. ہم نے نان پرولیفریشن ایشوز پہ، کیونکہ ٹیکنیکلی انڈیا از ناٹ این این پی ٹی اسٹیٹ، وہ نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی کے سگنیٹوری نہیں ہے، ایک سول ڈیل نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو دی این پی ٹی. اور نان پرولیفریشن ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اسٹاپنگ آف دا اسپریڈنگ آف نیوکلیئر ویپنس. اور ان ایشوز پہ ہم پوائنٹ ریز کر کے وی کڈ ہیو اسٹاپ دس ڈیل، کیونکہ بیکاز اب این ایس جی ایگریمنٹ ہو گئی ہے، این ایس جی ایگزمپشن ہو گئی ہے، انڈیا کے پاس ان لمیٹڈ ایکسیس ہے ٹو دی انٹائر ورلڈ، دنیا کے جتنا یورینیم سپلائی ہے، اور جو انڈیجنس سپلائی ہے وہ پورا اپنا ویپنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ہمارا فورن آفس تیار تھا اس وقت. ہمارے فورن سیکرٹری تھے سلمان بشیر صاحب. زرداری صاحب نے ان کو خود پرسنلی کہا کہ آپ آبجیکٹ نہیں کریں گے. امریکہ میں ہمارے ایمبیسڈر تھے حسین حقانی صاحب. حسین حقانی صاحب نے امریکنز کو انشور کیا کہ ہم آبجیکشن نہیں ریز کریں گے، یو کین گو تھرو. اور ود ان 3 months جو 2005 سے 2008 تک ہم نے ہولڈ آف کی ہوئی تھی، ہم نے آبجیکٹ کر کے ہولڈ آف کیا ہوا تھا، ود ان 3 months وہ ڈیل بلڈوز ہو گئی ایز سون ایز مشرف لیفٹ آفس. سو دس از وائی آئی تھنک مشرف صاحب، اگین میں ان کو ڈیفینڈ آن پرپس نہیں کر رہا، دس از فیکچولی کریکٹ. آئی ایم ٹرائنگ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. اور اس میں آٹومیٹکلی مشرف کمز ان دی مشرف ریکارڈ. ویکی لیکس کیبل بھی ہے، یو ایس ایمبیسی کا کیبل ہے. کہاں کا؟ یو ایس ایمبیسی ان دلی. کہاں پہ؟ اسلام آباد. اسلام آباد ایگزیکٹلی. ویکی لیکس کیبل ہے جو ہمیں نہیں پتا تھا. جس طرح زرداری صاحب وولف برسٹل کے شو میں جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اپنا نو فرسٹ یوز اسٹینڈس کو ریویو کریں گے یا فرسٹ یوز اسٹینڈس کو ریویو کریں گے، اسی طرح انہوں نے سلمان بشیر صاحب کو، ہمارے ایمبیسڈر تھے ویانا میں ایمبیسڈر شہباز، اور ہمارے ایمبیسڈر تھے یو این جنیوا میں ایمبیسڈر ضمیر اکرم، ان سب کے ساتھ انہوں نے کوآرڈینیشن کی. اسلام آباد میں کسی کو نہیں پتا تھا، ان کے پرسنل کالیگز، ایڈز، منسٹرز کو، آرمی کو، کسی کو بھی انفارمیشن نہیں تھی. اور جب وکی لیکس کیبل نکلی ہے تب ہمیں پتا چلا کہ زرداری صاحب نے آلریڈی آرکسٹریٹ کیا ہوا تھا، ورکنگ ان کوآرڈینیشن. آپ نے دیکھی ہے، پڑھی ہے؟ جی بالکل. کیا تھا اس میں خلاصہ؟ اس میں بیسکلی زرداری صاحب نے کہا تھا ہم آبجیکٹ نہیں کریں گے، یو ایس پلیز یو کین گو تھرو ود دس ڈیل، وی ول ناٹ آبجیکٹ. اچھا، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں عمر، کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ اس میں انوالو نہیں تھے. ایک تھیوری ہے کہ مشرف صاحب سے امریکنز یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آبجیکشن ختم کریں اور انڈیا کو جو ہے وہ این ایس جی میں شامل ہونے دیں.
مشرف صاحب تھیوری ہے ایک یہ کہ مشرف صاحب رضامند تھے اس بات پہ انڈیا آ جائے کوئی ایشو نہیں ہم ہینڈل کر لیں گے. مشرف صاحب رضامند تھے لیکن ان کے تحت بہت ساری جگہوں سے کوارٹر سے آبجیکشنز تھی اور وہ سب کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور اسی وجہ سے یہ این آر او ون آف دا ریزنز اٹ واز ناٹ دا مین لیکن ون آف دا ریزنز وہ این آر او ہوا اور زرداری صاحب کو جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا پھر اور جس طریقے سے وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں دیٹ اس میں مشرف صاحب کا ہاتھ تھا. یہ ایک تھیوری ہے. بالکل احمد, اسی طرح رومرز ہیں کہ این آر او سے پہلے پرویز مشرف این آر او کے لیے جا رہے تھے تو کسی کوارٹرز میں سے ان کو پتا چلا کہ جی ہی ڈڈ ناٹ وانٹ زرداری بیک ان دا کنٹری, تو ان کو پتا چلا کہ ایک سپریشن ہے بٹوین زرداری صاحب اینڈ بینظیر صاحبہ اور اس سپریشن کی وجہ سے زرداری ول ناٹ بی الاؤڈ ان پاکستان اور ہی ول ناٹ کم بیک ٹو پاکستان. یہ رومرز ہیں. اسی طرح سیکنڈ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ مشرف وانٹیڈ کہ واز اگرینگ ود دی مینس کہ وہ رضامند تھے کہ بے شک آپ NSG ڈیل کر لیں, مطلب مشرف بھی اسی بات پہ رضامند تھے جس بات پہ زرداری صاحب اس میں ایک ڈفرنس یہ ہے کہ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کریں بٹ پاکستان دین آلسو گیٹس, پاکستان کو بھی NSG ایگزمپشن ملنی چاہیے اور یہ کرائٹیریا بیس ہونا چاہیے. آپ کن کن چیزوں کے بیسس پہ آپ انڈیا کو ایگزمپشن دے رہے ہیں جس پہ امریکی راضی نہیں ہوئے. تو مشرف صاحب سکسیسفلی انہوں نے 2005 جب یہ ڈیل انیشلی امریکنز نے تو اس لیے انڈیا کے ساتھ ڈیل انیشیٹ کی کہ وہ اپنی فرسٹریشن یا غصہ دکھانا چاہ رہے تھے AQ خان کے بلنڈر کے بعد. 2004 میں AQ خان was caught تو وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے تھے. From 2005 to 2008 effectively پرویز مشرف نے امریکنز کو ہولڈ آف رکھا ہوا تھا اس بات سے اور ہماری پوری ٹیم ہماری پوری تیاری تھی کہ کن کن ساتھیوں کو انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ہوئی تھی کہ کون کون ہمارے ساتھ ہوگا. ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ چلتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ جب ڈیسیجن ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے آپ کے اگینسٹ کون ہے, بٹ لاسٹ منٹ میں ہم نے سب کو تیار کیا ہوا تھا اور ہم خود ہی بیک آؤٹ کر گئے. ہم نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آبجیکٹ نہیں کریں گے اور وہ کیوں ڈیسائیڈ ہوا, زرداری صاحب نے ہمارے فورن سیکرٹری سلمان بشیر صاحب سے کہا تھا کہ آپ آبجیکٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے ہمیں اس سے نقصان جو ہوا ہے مطلب ہمیں بھی ایگزمپشن نہیں ملی, ہمارے ساتھ کا کوئی امکان دور سے نہیں نظر آ رہا. اس وقت جو ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت ہم مودی صاحب اگلے مہینے جا رہے ہیں امریکہ. دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, ہمارے پاس اس طرح کی اسٹرینتھ نہیں ہے. NSG ممبرشپ انڈیا کو انشاءاللہ نہیں ملے گی کیونکہ چائنا نے ہمیں پرومس کیا ہوا ہے کہ وہ ویٹو کریں گے. بالکل, بٹ اب جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. انڈیا ایک پورا شہر بنا رہا ہے جدھر وہ یورینیم کو انرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پاکستان کا نقصان نہیں ہے, پوری دنیا کا نقصان ہے. انڈیا نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائلز انٹروڈیوس کر لیے ہیں جو کسی بھی ملک کو ٹارگیٹ کر سکتی ہیں انکلوڈنگ واشنگٹن DC. انہوں نے ایک ٹرائیڈ اپنا نیوکلیئر ٹرائیڈ بنا لیا ہے. انہوں نے INS ارہنت نیوکلیئر پاورڈ سبمرین جو کیپیبل ہے نیوکلیئر میسائل لانچ کرنے کی وہ انٹروڈیوس کر لیا ہے جو اگین اٹ کین بی ڈاکڈ نیکسٹ ٹو اینی کیپٹل ان دا ورلڈ اینڈ اٹ کین ٹارگیٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو پاکستان سے زیادہ پوری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے انڈیا کی یہ لیکن ہمارے یہاں اس پہ بھی تو بات نہیں ہو رہی نا. یعنی ہمارے ہاں یعنی وہ حکومت جو گلگت بلتستان کو دنیا کے سامنے انڈیا کے حوالے کر دے ایک نقشے کے اوپر, وہ جگہ جس پہ CPEC پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, چائنیز کام کر رہے ہیں اور اتنا بڑا بلنڈر ہو جائے اور اس پہ کوئی بات نہ کرے, تو یہ تو مطلب یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا میپ والی جو ہے, یہ اتنا بڑا ایشو ہے, اس پہ بھی کوئی بات نہیں کر رہا. اس پہ اگین یہ ہماری دا رسپانسبلٹی فالز ہمارے جو فورن آفس ہے, فورن آفس کا کام ہے یہ کہ وہ اپنا ایک آرگیومنٹ اسٹرانگ کریں, اپنے ایلائز ساتھ لے کے آئیں. نہیں, لیکن فورن آفس از فالوئنگ دا پالیسی آف دا گورنمنٹ, ہاؤ مچ از دس پرائیورٹی آف دا گورنمنٹ. اور پھر ہماری ملٹری بھی تو چیزوں کو دیکھ رہی ہے, NCA اور یہ. سو اب ملٹری کی اب obviously ملٹری از آلسو اوور اسٹریچڈ, انگیجڈ ہے بہت ساری چیزوں میں, انڈیا, کشمیر, افغانستان, lots of issues, internal ضرب عضب. اچھا, مشرف صاحب نے بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ 2005 سے 2008 تک ہولڈ آف رکھا, لیکن مشرف صاحب ہی تو زرداری صاحب کو لے کر آئے تھے, یعنی ان کی وہ آپ کو دو ابھی جو کہ مشرف صاحب نے بڑا پن دکھایا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ایگزیکٹلی, کیونکہ انیشلی آفٹر جب انفارچونیٹ ڈیتھ آف بینظیر بھٹو اور زرداری صاحب پاکستان آ گئے اور NRO بھی ہو چکا ہوا تھا, تب کسی نے اور PPP گورنمنٹ الیکٹ ہو چکی تھی, تو ایک رومر ہے, اگین دس از اے رومر,
that somebody from our intelligence told President Musharraf, جو WikiLeaks کیبل میں بات ایک اور WikiLeaks کیبل اینڈ پیٹرسن کے ساتھ زرداری صاحب کی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ زرداری wants to become the president of Pakistan, اور پرویز مشرف laughed. Now this is a rumor, now this is something I've heard. And again WikiLeaks کیبل اینڈ پیٹرسن کی ہے, جس میں زرداری صاحب ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ میں تو بہت غریب ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں بچوں کی فیسیں دوں, اگر آپ مجھے پریزیڈنٹ بنا دیں تو میری لیگیسی میں پارٹی کو کنسالیڈیٹ کر سکوں گا, یہ کر سکوں گا, وہ کر سکوں گا. تو اگین ٹائم اینڈ ٹائم اگین ود میمو گیٹ, ود حقانی صاحب, ود زرداریز initial going on Wolf Blitzer show and saying this, these are یہ سب مشرف صاحب کی پلاننگ میں نہیں تھا کہ زرداری صاحب صدر بنیں. بالکل. اچھا وقت بالکل ختم ہے میرے پاس عمر, یہ آپ کی بات سے اس پہ ہم کبھی پھر بات کریں گے کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ, کیونکہ لگتا یہی ہے کہ اینڈ میں یہی ہوا کہ زرداری صاحب نے جو ہے بہت سے لوگوں کو یعنی کیا کہوں گا اسے حیران کیا, مسلیڈ کیا, ڈیسیو کیا, اور ان لوگوں میں سے مشرف صاحب بھی تھے جن کو جو سمجھ رہے تھے شاید کہ چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں لیکن ایکچولی کنٹرول میں نہیں تھی, لیکن اٹس اندر سبجیکٹ. بہت شکریہ عمر آپ کا, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. وقفے کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, تھوڑا سا مڈل ایسٹ پہ نظر ڈالیں گے. بہت اہم ہے, 3 ہفتوں سے ہم پیناما لیگز پہ باتیں کر رہے ہیں. کل پھر پرائم منسٹر صاحب کا خطاب ہے پارلیمنٹ کے اندر, وہ دیکھیں گے کیا ہے, لیکن وقفے کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. تھینک یو.